ایک کرشمہ تو مرزا صاحب کی اپنی زندگی میں ہوا. کوئی احمدی دوست بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, دیکھ لیں کوئی گستاخی نہیں کر رہا, مرزا صاحب کا نام نہیں بگاڑ رہا. سر مسایہ ہیز کم, مسیحا آ گیا ہے. بادل سایہ کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. ساری کتابیں وتابیں اور اپنا سالہ اور شاگرد لے کے ساتھ گئے پادری عبداللہ آتھم کے پاس, ہار کے وہ مناظرہ اور واپس آ گئے. تو کیسے میرے بھائیو اللہ کی ذات ایک پادری کے سامنے آپ کو ہروا سکتی ہے؟ ہماری وہ سیریز چل رہی تھی, جس کو شوق ہو اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو ہم نے الگ سے, شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا, ہم نے اس اسٹریم کو ٹائٹل دیا تھا الگ سے. تو مرزا صاحب نے باقاعدہ, اور پچھلے دن ہوئی ایک, تو ابھی آپ نے پوسٹ لگائی ہے کہ مرزا صاحب کا جو فرمان ہے کہ میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا سے سارے مسلمانوں کی نفرت ایک طرف, اور میں اس سب کو جمع کر لیں تو میں اس سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں. حالانکہ کوئی مسلمان نفرت نہیں کرتا ہے, ہم نہیں کرتے, چاہے عیسائیوں نے خود ساختہ کچھ بھی بنا لیا ہو, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بات عیسیٰ ابن مریم کی ہو رہی ہے تو ہم نہیں کرتے. اینڈ اسی میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا تھا, جو بات کی نا, تو آپ نے کہا بحث میں نہ جائے, میں ایک بات کر کے اس بات کو ہی ختم کر دیتا ہوں. شیخ صاحب, جہاں بھی بات کی گئی ہے کسی آنے والے کی, تو عیسیٰ ابن مریم لکھا گیا ہے. یہ بڑی کمال اور خوبصورت چیز ہے. وہ مرزا صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے نا کہیں پہ, عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. اور دیکھیں, اگر اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے تو اسی لیے احمدی یہ سوال اٹھاتے ہیں نا, بتائیں وہ کھا کیا رہے ہیں, بتائیں وہ کیسے زندہ ہیں. یہ سوال, ان سوالوں کا اپنے آپ میں ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس چیز کو ان کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ اس میں بحث میں جانا بنتا ہی نہیں ہے. اچھا, بات ایک یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن ایک واقعہ اکرم صاحب آپ کو یاد ہوگا, ایک کرشمہ تو مرزا صاحب کی اپنی زندگی میں ہوا. اتنے کرشماتی اور معجزاتی اور عجیب چیزیں کرنے والے صاحب ساری کتابیں وتابیں اور اپنا سالہ اور شاگرد لے کے ساتھ گئے پادری عبداللہ آتھم کے پاس, اور ہار کے وہ مناظرہ اور واپس آ گئے. نو, میں نہیں, ہنسے نا شیخ صاحب, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا مقصد ہے لوگوں کے ذہن میں بات بٹھانا. تو دیکھیے کہ بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں, بادل سایہ کر رہے ہیں, کھلے کھلے نشانات ہیں نا قدرت الہی کے آپ کے ساتھ ہونے کے. اس سے واضح نشان آپ کو کیا چاہیے کہ آپ سچے ہیں کہ بادل آپ پہ سایہ, کوٹ ان کوٹ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. تو کیسے میرے بھائیو اللہ کی ذات ایک پادری کے سامنے آپ کو ہروا سکتی ہے؟ وہاں اپنا سالہ ہار آئے آپ, اور پھر آپ نے چیلنج کیا اتنے دنوں مر جائے گا, وہ نہیں مرا, وہ زندہ رہا. کیا 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 گیا, دعائیں مانگی گئیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں چنے, کالے چنے پڑوا کے بانٹے بچوں میں, لیکن نہیں مرا. کنویں میں کہ وہ اب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا, اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ حمایت نہیں کرتے, یہ عیسائیوں کی حمایت کرتے ہیں جب عبداللہ آتھم کا ذکر آتا ہے. حالانکہ جو وہ مناظرہ تھا وہ اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا کہ یہ عیسائیوں اور فرقہ احمدیہ کے درمیان ہے, مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. اور صرف سالہ نہیں گیا تھا, جو اس مباحثے کا سیکریٹری تھا ان کی طرف سے, وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا. وہ بھی گیا ڈیفینیٹلی, وہ بھی گیا تھا. اور نہیں ہم کیا ساتھ دیں گے عیسائیوں کا. دیکھیں اکرم صاحب, ٹو دی پوائنٹ بات ہے, کوئی عیسائیوں کا ساتھ دینے والی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں, ہمارے سامنے آ کے کوئی شخص کلیم کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, کسی بھی روپ میں آ گیا کچھ بھی, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک بڑا آسان طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, قرآن نے ہمیں عیسیٰ ابن مریم کی یہ نشانیاں بتائی ہیں, وہ یہ کیا کرتے تھے, آپ ان میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائیں, ہمیں آ جائیں, پتہ چل جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسے ہی مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے تھے. اور چلیں اس بات سے بھی میں آگے آ جاتا ہوں شیخ صاحب, جب ہم مسیح یا مسیحا یا مہدی کا ورڈ, اچھا چلے مہدی کا مطلب تو وہ ہدایت والا نا, مسیحا کا ورڈ لے لیں آپ. جب ہم سنتے ہیں کہ مسایہ ہیز کم یا مسیحا آ گیا ہے, تو الفاظ پہ غور کریں, مسیحا یا مسیح کس کو کہتے ہیں؟ سمپل الفاظ میں مجھے اکرم صاحب آپ اس کی ڈیفینیشن بتائیں, میں پھر اپنی بات کو آگے رکھتا ہوں. سمپلی جب آپ کو کہوں, کوئی کہے کہ یہ شخص تو تمہاری زندگی میں مسیحا بن کے آیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب عام الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے آ گیا ہے. آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. چلیں اسی مطلب کو لے لیتے ہیں, آپ کے غموں کو دور کرنے والا. میرا ایک سمپل سوال ہے, بڑے عرصے سے ہے اور آج تک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کوئی احمدی دوست بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, دیکھ لیں کوئی گستاخی نہیں کر رہا, مرزا صاحب کا نام نہیں بگاڑ رہا. سر مسایہ ہیز کم, مسیحا آ گیا ہے. دنیا کا کون سا دکھ مرزا صاحب نے دور کیا ہے؟ انسانیت لیول کی بات کر رہا ہوں. اب یہ نہ کہنا بھائی ہم نے چندے لے لیے, ہمارے دکھ دور ہو گئے, ریڈ کارپیٹ بچھ گئے اور ہمیں کیا چاہیے. نو, بتائیں دنیا کا کیا بھلا ہوا ہے. ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بالکل
وہ آپ کو یہ قطعی کچھ نہیں کہیں گے کہ جی یہ وہ یہ کہیں گے کہ جو شخص مان لیتا ہے اور وہ دیکھ لیں کہ ہم نے جنہوں نے مانا ہے، وہ اپنی طرف آپ کو اشارہ کر کے کہیں گے کہ ہم نے جنہوں نے مانا ہے وہ کتنے آرام سے، اور دنیا کے اندر ہر جگہ پہ ہماری عزت ہے، ہمیں ہر جگہ پہ ندا نے مانا ہے شیخ صاحب؟ سوری ٹو انٹرپٹ، ندا اور نصر نے مانا تھا؟ میں ہو مرزا صاحب کو مانا ہوا تھا؟ او بھائی وہ ابھی تک مان رہی ہے، ہو رہا۔ اب یہ سلسلہ کہ دنیا کے مسائل اگر آج دنیا مرزا صاحب کو مان لے تو دنیا بھی سکون چین میں آ جائے گی، کیونکہ ہم نے جب وہ ہمیں مان لے گی تو ہمارے آرڈر پہ چلے گی کہ وہ کچھ نہیں کرنا، بس سرنڈر کر دینا ہے، کسی نے بولنا نہیں ہے، کہ میری بات کے آگے کوئی آگے نہیں بولے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ میں یہ کہوں گا 2015 اپنے کے اندر 2015 کے اندر یہ شخص موصوف مرزا مسرور کہتے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ ہے، احمدی حضرات گھروں میں تیل ڈال لیں، موم بتیاں کر لیں، آٹا لے لیں، چاول لے لیں۔ احمدیوں نے بلا چونچ رہا سارا کوئی ڈال لیا، جنگ لگے نہ لگے۔ ان کی اطاعت کا تو یہ حال ہے نا، یہ چیز انہوں نے کی ہے نا، وہ ضائع گئی، بات پوری نہیں ہوئی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، انہوں نے کر کے دے دیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا مان لے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، تو مسیحا تو بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ مسیحا ہے، ہمارا ویری مسیحا، گڈ، اور ویری مسیحا گڈ۔